آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل ابتدائی بچپن کے کچھ اہم واقعات پر بات کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس ایک لیکچر کا ٹرانسکرپٹ ہے جو ان سالوں پر کچھ روشنی ڈالتا ہے۔ جی ہاں، اور یہ بات واقعی قابل غور ہے کہ مکہ کے جو ابتدائی سال ہیں، خاص طور پر وہ 40 سال نبوت سے پہلے والے، ہاں، ان کے بارے میں معلومات مدینہ کے 10 سالوں کے مقابلے میں کافی کم ہیں۔ بالکل۔ تو آج ہم اسی دستیاب مواد کو دیکھ رہے ہیں۔ تو جو پہلی بات فوراً سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے آپ کو پرورش کے لیے صحرا بھیجا۔ یہ قریش کے جو بڑے خاندان تھے ان کا ایک رواج تھا۔ جی، یہ ایک باقاعدہ رواج تھا۔ تو اس کے پیچھے کیا سوچ تھی، کیا وجوہات تھیں اس کی؟ دیکھیں، اس کی کئی وجوہات نظر آتی ہیں جو ٹرانسکرپٹ میں بھی بیان ہوئی ہیں۔ ایک تو سب سے بنیادی وجہ صحت تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ بچہ شہر کی بیماریوں سے، گنجان آبادی سے دور ایک کھلی صحت مند فضا میں پلے، اچھا۔ تاکہ بچنے کے امکانات زیادہ ہوں، بالکل۔ بچوں کی شرح اموات کم ہو۔ پھر دوسری وجہ تھی کردار سازی۔ مضبوطی پیدا کرتی تھیں۔ صحیح، مطلب شہری زندگی کی نرمی سے ہٹ کر۔ جی ہاں، اور ایک تیسری وجہ جو شاید آج ہمیں عجیب لگے، وہ لاڈ پیار سے بچانا بھی تھا۔ خاندان سے دور رہے گا تو زیادہ لاڈ میں نہیں بگڑے گا۔ یہ بھی ایک نقطہ ہے۔ اور پھر ایک چوتھی بہت ہی اہم وجہ زبان تھی۔ زبان؟ جی، کچھ صحرائی قبائل جیسے بنو سعد بن بکر جن کا ذکر آتا ہے، وہ اپنی خالص اور فصیح عربی کے لیے مشہور تھے۔ اچھا۔ شہروں میں تو زبان پر باہر کے اثرات آ جاتے ہیں، لہجے بدل جاتے ہیں، تو بچوں کو خالص عربی سکھانے کے لیے بھیجا جاتا تھا۔ یعنی یہ صرف بولنا سیکھنا نہیں تھا بلکہ صحیح اصل عربی سیکھنا تھا۔ بالکل، ایک طرح کی لسانی تربیت تھی یہ۔ تو اسی بنو سعد قبیلے سے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا آپ کی رضائی والدہ بنی۔ بالکل۔ ان کا آپ کو لینے کا قصہ بھی بڑا دلچسپ ہے۔ جی ہاں، وہ غربت کی وجہ سے مکہ آئی تھیں کہ کوئی بچہ پرورش کے لیے مل جائے، کچھ معاوضہ ملے گا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یتیم تھے، تو وہ پہلے ہچکچائیں؟ جی، ٹرانسکرپٹ بتاتا ہے کہ وہ ہچکچائیں کیونکہ یتیم بچے سے زیادہ معاوضے کی امید نہیں ہوتی، لیکن ان کے شوہر نے انہیں قائل کیا۔ کیا کہہ کر؟ انہوں نے کہا کہ کیا پتا اللہ اسی یتیم کے ذریعے ہم پر برکت نازل کر دے، اور جیسے ہی انہوں نے آپ کو لیا، وہ برکتیں نظر آنا شروع ہو گئیں۔ اچھا، جیسے کہ؟ جیسے ان کی سوکھی بکری تھی، وہ دودھ دینے لگی۔ ان کی جو سواری تھی، ایک کمزور گدھی، وہ تیز رفتار ہو گئی۔ واہ، یہ تو واضح نشانیاں تھیں۔ بالکل، یہ اشارے تھے کہ یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے۔ اور پھر وہ مشہور واقعہ پیش آیا جسے شق صدر کہتے ہیں، سینہ چاک کرنے والا واقعہ۔ جی ہاں، جب آپ تقریباً 4 سال کے تھے، دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ تو کیا ہوا تھا اس میں؟ ٹرانسکرپٹ کے مطابق جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے۔ باقی بچے تو ڈر کر بھاگ گئے۔ لیکن آپ وہیں رہے؟ جی، جبرائیل نے آپ کو لٹایا، سینہ مبارک کھولا، دل نکالا، اور اس میں سے ایک سیاہ لوتھڑا سا نکالا۔ سیاہ لوتھڑا؟ جی، اور کہا کہ یہ تم میں شیطان کا حصہ تھا۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کی تشریح یہ کی جاتی ہے کہ یہ وہ راستہ تھا جس سے شیطان وسوسے ڈالتا ہے۔ اسلامی عقیدے میں ہے کہ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو شیطان اسے چھبوتا ہے، اپنا اثر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ اس اثر کو ختم کرنے کے لیے تھا، ایک روحانی صفائی؟ بالکل، ایک معجزاتی عمل تھا یہ۔ پھر دل کو زمزم کے پانی سے دھو کر واپس رکھ دیا گیا۔ اور اس کا کوئی نشان بھی تھا؟ جی، ٹرانسکرپٹ میں ایک صحابی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے کہ انہوں نے بعد میں آپ کے سینے پر اس سلائی کا نشان دیکھا تھا۔ اس واقعے کے بعد تو حلیمہ رضی اللہ عنہا یقیناً پریشان ہو گئی ہوں گے۔ ظاہر ہے، وہ بہت گھبرا گئیں اور انہیں لگا کہ وہ اس بچے کی حفاظت نہیں کر پائیں گی، تو وہ آپ کو واپس آپ کی والدہ آمنہ کے پاس مکہ لے آئیں۔ لیکن والدہ کا ساتھ بھی زیادہ عرصہ نہیں رہا؟ نہیں، کچھ عرصے بعد آپ کی والدہ آپ کو لے کر یثرب گئیں، یعنی جو بعد میں مدینہ بنا۔ وہاں آپ کے ننھیال تھے۔ اچھا، رشتہ دار تھے وہاں؟ جی، اور یہ بھی اللہ کی حکمت لگتی ہے کہ آپ کا اس شہر سے ایک تعارف ہو گیا جو بعد میں آپ کی ہجرت گاہ بننا تھا۔ لیکن واپسی پر ابوا نامی جگہ پر آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ اللہ اکبر! تو اس وقت آپ کی عمر صرف 6 سال تھی؟ جی، صرف 6 سال، اور آپ ماں اور باپ دونوں کے سائے سے محروم ہو گئے۔ اتنی چھوٹی عمر میں اتنے صدمے، اس میں کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ یہ تو بہت مشکل وقت رہا ہوگا۔ بالکل،
لیکن علماء کرام اس میں بہت گہری حکمتیں دیکھتے ہیں۔ ٹرانسکرپٹ بھی اسی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ایک تو یہ کہ جیسے اللہ نے آپ کی تربیت براہ راست اپنی نگرانی میں لے لی، قرآن میں جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہے نا وَلْتُسْنَ عَلَيَّ عَيْنِي، تاکہ تم میری آنکھوں کے سامنے پرورش پاؤ۔ جی، دوسرے یتیمی اور یہ مشکلات جو ہیں انہوں نے آپ میں غیر معمولی خود انحصاری پیدا کی، پختگی آئی، ہمت پیدا ہوئی جو نبوت جیسے عظیم مشن کے لیے ضروری تھی۔ اور شاید دوسروں کے لیے ہمدردی بھی زیادہ پیدا ہوئی ہو، خاص طور پر کمزوروں اور یتیموں کے لیے۔ یقیناً جب انسان خود تکلیف سے گزرتا ہے تو اسے دوسروں کے درد کا احساس زیادہ ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ کی تعلیمات میں یتیموں کا خیال رکھنے پر اتنا زور ہے۔ یہ صرف باتیں نہیں تھیں، یہ آپ کا ذاتی تجربہ تھا۔ تو اگر ہم خلاصہ کریں تو صحرائی پرورش نے آپ کو جسمانی، لسانی اور کرداری طور پر مضبوط کیا۔ جی شک صدر کا واقعہ ایک روحانی تیاری تھی، بالکل۔ اور کم عمری میں والدین کا نہ رہنا اس نے آپ میں اللہ پر توکل، خود اعتمادی اور دوسروں کے لیے گہری ہمدردی پیدا کی۔ جی ہاں، یہ سب ابتدائی نقوش تھے جنہوں نے اس عظیم شخصیت کی تعمیر کی جس نے تاریخ کو بدلنا تھا۔ اور یہاں ایک بات سوچنے کی ہے جو یہ مواد بھی اجاگر کرتا ہے جی کہ یہ تمام تجربات، محرومی، پھر اللہ کی خاص مداخلت، یہ مختلف ماحول، مکہ، صحرا، یثرب کا مختصر سفر، یہ سب مل کر کیسے ایک ایسی شخصیت بنا رہے تھے جس نے آگے چل کر دنیا پر اتنا گہرا اثر ڈالنا تھا۔ بالکل، یہ گہرا سوال ہے جس پر غور و فکر کرنا چاہیے کہ یہ ابتدائی زندگی کے واقعات کس طرح آنے والے عظیم کردار کی بنیاد رکھ رہے ہیں۔